पहले जो थे फरिश्तों की सिफारिश से, नबियों की सिफारिश से, ईमान वालों की सिफारिश से आ गए। अब रहमुर राहिमीन क्या करेगा? सुनिए फिर जरा। फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फयक़बिदु क़ब्ज़तम मिनन नार, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना इज्जत और जलाल वाला, अपना करम वाला, अपनी शायान शान अपना हाथ मुबारक जहन्नम में डालेगा और एक मुट्ठी जहन्नम में से जहन्नमियों की निकाल लेगा। ये रोजादार हैं, ये हाजी हैं, ये नमाजी हैं, उनके बारे में होगा, जाओ मेरे ईमान वाले जन्नतियों जिन्होंने पलक झपकने में पुल क्रॉस कर लिया, बिजली किसी तेजी के साथ पुल क्रॉस किया और पुल क्रॉस करके सलामती से जन्नत में आ गए। तुम जिसको अब पहचानते हो, जिस नमाजी को, जिस रोजादार को, जिस हाजी को, उसको निकाल लाओ। फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह फरमाएगा फतुहर्रमु सुवरुहुम अलन नार, मैंने जहन्नम की आग पर उनके चेहरों को हराम कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु, व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बअदु फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअदु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम, इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अफलम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासी व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج وقال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. خطبات جمعہ میں ذکر چل رہا ہے قیامت کے دن ہونے والی شفاعت کا، کہ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اور یہ شفاعت بالکل حق ہے. اللہ کے فرشتے بھی شفاعت کریں گے، اللہ کے نبی اور رسول بھی شفاعت کریں گے، اور اسی طرح سے ایمان والے بھی شفاعت کریں گے. لیکن اس کا مکمل اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا. اللہ تعالیٰ جسے جب اجازت دے گا، جس کے حق میں اجازت دے گا، جسے اجازت ملے گی شفاعت سفارش وہی کرے گا، اور جس کے حق میں اجازت ملے گی اسی کے حق میں شفاعت اور سفارش ہوگی. گزشتہ خطبے میں صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث مبارک کو ہم نے بیان کرنا شروع کیا. ہم سب نے اس کا علم حاصل کرنا شروع کیا، اور اس میں یہ بات کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ایمان والے اس طرح دیکھیں گے کہ جس طرح 14ویں رات کے چاند کو دیکھا جاتا ہے، یا آسمان دنیا پر طلوع ہونے والے سورج کو دیکھا جاتا ہے کہ درمیان میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالی جب اعلان فرمائے گا کہ ہر عبادت کرنے والا اپنے اپنے معبود کے ساتھ چلے، تو یہودی، عیسائی، دیگر جو معبودان باطلہ کے پجاری ہوں گے وہ سب کے سب اپنے اپنے معبودوں کے پیچھے چلیں گے، اور آخر کار جہنم کی آگ میں داخل ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کھڑے ہونے والوں سے ہم کلام ہوگا، وہ بھی ایک امتحان کے مرحلے سے گزریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے کر ایک شکل اور صورت انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن وہ پہچان جائیں گے کہ یہ ہمارا رب نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی خود تشریف فرما ہوگا. جس وقت اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک سے پردے کو اٹھا دے گا تو سارے کے سارے لوگ اللہ کے آگے سجدے میں گر پڑیں گے. لیکن وہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے جو دنیا کے اندر مجبوری کی بنا پر سجدہ کرتے تھے، یا وہ ریاکاری کی وجہ سے سجدہ کیا کرتے تھے. جتنے لوگ بھی دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے لیے سجدہ کرتے تھے وہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر پڑیں گے. اور جو مجبوری سے سجدہ کرنے والے، ریاکاری سے سجدہ کرنے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی کمریں ایک تخت کی مانند ہو جائیں گی، جھک ہی نہیں پائیں گے اللہ کی بارگاہ کے اندر. تو اس لیے ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری سے پاک، مجبوری سے پاک، اخلاص کے سجدے نصیب فرما دے. تو میرے عزیزو، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی
ارشاد فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، وہ سارے کے سارے پہچان جائیں گے ہاں یہ ہے ہمارا رب۔ عرض کریں گے انت ربنا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور جس شکل مبارک کے اندر، صورت مبارک کے اندر اب اللہ تعالیٰ سامنے آئے گا، اس صورت میں وہ اللہ کو پہلے دیکھ چکے ہوں گے اور اب پہچان جائیں گے۔ یہ مرحلہ مکمل ہونے کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الایمان میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 183، فرمایا ثم یضرب الجسر، پھر اس کے بعد پل رکھ دیا جائے گا علی جہنم، جہنم کے اوپر۔ اب اگلا مرحلہ شروع ہوگا۔ پہلے چھانٹی ہو گئی نا سب کی، کون تھے جو اللہ کی رضا کے لیے سجدہ کرنے والے تھے، کون تھے جو مجبوری اور ریاکاری کے سجدے کرتے تھے، کون تھے جو دیگر معبودان باطلہ کے پجاری تھے، سب کی چھانٹی ہو جانے کے بعد اب اس کے بعد جہنم کے اوپر ایک پل رکھ دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ، اور اس وقت شفاعت بھی حلال ہو جائے گی، شفاعت کی اب اجازت ہوگی، اور اس کے بعد یہ مراحل شروع ہوں گے، فرشتوں کی شفاعت، اور اسی طرح انبیاء کی شفاعت، اور اسی طرح اس کے بعد ایمان والوں کی شفاعت، اور آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قدرت کاملہ دکھائے گا۔ اور اسی حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، فرمایا جس وقت یہ شفاعت حلال ہوگی، جہنم کے اوپر رکھا جانے والا پل سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، تو وَيَقُولُونَ، سب کی زبانوں پر اب ایک ہی بات ہوگی، کہیں گے اللہم سلم سلم، اے اللہ سلامت رکھنا، اللہ سلامت رکھنا۔ اب تو سب کچھ نظر آ رہا ہوگا نا، جس کے تذکرے ہم دنیا میں سنتے ہیں کہ جہنم کی آگ کے اوپر پل ہوگا، اس کو کراس کر کے ہی جنت میں جانا ہے۔ اب وہ پل نظر آ رہا ہے، اور اتنا خوفناک اور اتنا ہولناک، میرے عزیزوں دنیا میں بھی اگر کہیں ایسی جگہ سے گزرنا پڑے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو قیامت کے دن اس پل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر سب بول رہے ہوں گے یا اللہ سلامت رکھنا، سلامت رکھنا۔ ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بات کا، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما الجسر، صحابہ نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ بتا رہے ہیں جسر، پل، وہ کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دحض مزلۃ فیہ خطاطیف وکلالیب وحسک تکون بنجد فیہا شویکا، آپ نے فرمایا وہ اپنی طرف کھینچ لینے والے آنکڑے ہوں گے اور بڑے بڑے اس کے کنڈے ہوں گے، اور فرمایا اس طرح سے وہ کانٹے دار ہوگا کہ جس طرح تم نجد کے اندر ایک کانٹے دار جھاڑی دیکھتے ہو جس کو سعدان کہا جاتا ہے، ایسا ہوگا وہ پل۔ بڑے بڑے لوہے کے کانٹے لگے ہوئے ہیں، کنڈے ہیں اور آنکڑے ہیں کہ گزرنے والے کو وہ خود بخود آٹومیٹک ہی، جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں نا کمپیوٹرائز سسٹم، اللہ تعالیٰ کے ہاں جہنم کے پل کے اوپر یہ آٹومیٹک سسٹم ہوگا، لگا ہوا ہے، لوہے کے کانٹے ہیں، لوہے کے کنڈے ہیں، اور وہ بڑے بڑے آنکڑے ہیں جو گزرنے والوں کو اپنی طرف خود بخود کھینچ لیں گے، اور وہ سارے کا سارا ایک زبردست سسٹم ہوگا۔ دنیا کے اندر آج تو ان چیزوں کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں رہا، اتنی ایجادات ہو چکی ہیں، بڑا حساس قسم کا معاملہ ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے وہ پل، اس کے اوپر کانٹے ہی کانٹے ہیں، اب اس پر سے گزر ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیسے گزر ہوگا؟ فرمایا فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرَفِ الْعَيْنِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ وَكَالطَّيْرِ وَكَآجَابِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مومن اس پر سے گزرنا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی مومن ایسے ہوگا
कतरफ العین, जो पलक झपकने की तरह उस पुल को क्रॉस कर जाएगा। अल्लाह हम सब के नसीब में यही फरमा दे। इधर पलक झपकी, पुल क्रॉस, सुभान अल्लाह। फरमाया उसके बाद वकल बर्क, बाज होंगे जो बिजली की तेजी से गुजर जाएंगे, वकर्री, और बाज होंगे जो तेज हवा की तरह गुजर जाएंगे, और वकत्तैर, बाज जिस तरह परिंदे उड़ते हैं इस तरह से गुजर जाएंगे, और बाज होंगे वकअजावीदिल खैल वर्रिकाब, और बाज होंगे जो बड़े उम्दा किस्म के घोड़े और सवारियों के ऊपर जिस तरह गुजरा जाता है इस तरह से गुजर जाएंगे। तेज रफ्तार घोड़ा, तेज रफ्तार सवारी जिस तरह ये गुजरती है ना, वो वैसे गुजर जाएंगे। फरमाया फनाजिन मुसल्लमुन, जो नजात पा जाएगा वो सलामत रह जाएगा। अल्लाह हम सबको नजात अता फरमा दे। अब नजात हो गई, जिसने नजात पाई वो सलामत हो गया। वमखदूजुन मुरसलुन, वमखदूशुन मुरसलुन, कितने होंगे जिनके बदनों के ऊपर उन लोहे के कुंडे, कांटे और आंकड़ों के जिस्म पर निशानात होंगे, और वो जख्मी बदन के साथ उस जहन्नम में गिर पड़ेंगे। अल्लाह ताला इस बुरे अंजाम से हम सबको अपनी पनाह में रखे। ये वहां पर फैसले हो रहे हैं, और अब ये कौन से लोग हैं जिन्होंने सजदे किए, अल्लाह की बारगाह में सजदा किया था। जब अल्लाह ने अपनी पिंडली मुबारक से कपड़ा उठाया, इसका मतलब है कि उनके अंदर कोई ना कोई गुनाह होंगे, और आगे उसका रिजल्ट भी आ रहा है। फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वमकदूसुन फी नारि जहन्नम, और यूं जहन्नम की आग के अंदर वो तह बतह गिरते चले जाएंगे, उसमें तह लगना शुरू हो जाएगी और जहन्नम भरना शुरू हो जाएगी। किस्मत वाले उसको क्रॉस करके आगे निकल जाएंगे। फरमाया हत्ता इदा खलसल मुमिनून मिनन नार, हत्ता के वो लम्हा आएगा जिस वक़्त सारे मोमिन ईमान वाले जहन्नम की आग से खलासी पाकर आगे निकल जाएंगे। फवल्लदी नफ्सी बियदे, फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मा मिनकुम मिन अहदिन बिअशद्द मुनाशदतन लिल्लाहि फी इस्तिक़साइल हक़्क़ मिनल मुमिनीन लिल्लाहि यौमल क़ियामा लिइख़वानिहिमुल लदीना फिन्नार। अब जो खुश नसीब जन्नत में चले जाएंगे ना मोमिन नजात पाकर, अब ये मंजर बड़ा जबरदस्त है, अल्लाह हमें इनमें शामिल फरमा ले। अब वो क्या करेंगे, अल्लाह ताला से गुफ्तगू शुरू कर देंगे, मुनाजात शुरू हो जाएगी, आहो बका शुरू हो जाएगी, और वो अल्लाह ताला की बारगाह में ऐसी मनाजात, ऐसी अल्लाह की मिन्नत करेंगे, ऐसा अल्लाह का तरला डालेंगे कि वैसा तरला आज तक किसी ने डाला ही नहीं होगा। किन के लिए डालेंगे, अपने उन भाइयों के लिए जो जहन्नम की आग में गिर गए। अब वो अल्लाह की बारगाह में अल्लाह ताला को वास्ते दे रहे हैं, आहो बका कर रहे हैं, मुनाजात हो रही है, गिड़गिड़ा रहे हैं अपने उन भाइयों के लिए जो जहन्नम की आग में है। यकूलूना, वो अर्ज करेंगे, रब्बना, ए हमारे रब, कानू यसूमून मअना, वो जो जहन्नम में हमारे भाई गिर पड़े वो हमारे साथ रोजे रखा करते थे। या अल्लाह रमजान आता हम इकट्ठे ही रोजे रखते, सारियां इफ्तारियां इकट्ठे किया करते थे। वयुसल्लून वयहुज्जून, अल्लाह नमाजें भी इकट्ठी पढ़ा करते थे। अल्लाह हम सब ने, कई एक ने तो मिलकर हज इकट्ठा किया है। अच्छा भी अब तुम क्या चाहते हो, या अल्लाह वो जहन्नम की आग में जल रहे हैं और हम यहां पर, और इस वक्त ये कैफियत होगी कि उनको जन्नत की कोई नेमत अच्छी लगेगी नहीं, इसलिए अपना अशद्द मुनाशदा अल्लाह ताला की बारगाह में वो इंतहा का शिद्दत से गिड़गिड़ा रहे होंगे। और ये तरले मिन्नतें हैं, आखिरकार अल्लाह ताला की रहमत होगी, इरशाद होगा फयुकालु लहुम, अल्लाहु अकबर, अल्लाह उनसे फरमाएगा, उनको कहा जाएगा, अखरिजू मन अरफ्तुम, जाओ जिस जिसको तुम पहचानते हो जहन्नम से निकाल लाओ। लेकिन मेरे अजीजों,
مرحلہ تو یہ ہو کہ ہمارا شمار اللہ کرے ان میں ہو جو نکالنے والے ہوں، ان میں نہ ہو جن کو نکالنے کے لیے کوئی آئے، کیونکہ اس وقت تک تو بڑا نقصان ہو چکا ہوگا۔ ابھی آپ ذرا اس حدیث کو ملاحظہ کرتے جائیے، ارشاد ہوگا اخرجوا من عرفتم، جاؤ جس نمازی کو، روزہ دار کو، حاجی صاحب کو پہچانتے ہو نکال لاؤ۔ ہاں میرے عزیزو، یہ بات میری اور آپ کی ہے، یہ زانیوں شرابیوں کی بات نہیں، یہ روزہ دار ہیں، یہ حاجی ہیں، یہ نمازی ہیں، ان کے بارے میں ہوگا۔ جاؤ میرے ایمان والے جنتیوں، جنہوں نے پلک جھپکنے میں پل کراس کر لیا، بجلی کسی تیزی کے ساتھ پل کراس کیا اور پل کراس کر کے سلامتی سے جنت میں آ گئے، تم جس کو اب پہچانتے ہو، جس نمازی کو، جس روزہ دار کو، جس حاجی کو، اس کو نکال لاؤ۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ فرمائے گا فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ، میں نے جہنم کی آگ پر ان کے چہروں کو حرام کر دیا ہے۔ وہ چہرہ جو اللہ کے آگے جھکتا ہو، وہ چہرہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ کے اندر سجدے میں پڑنے والا ہو، حکم ہوگا ان کے چہرے، ان کی صورتیں، ان کو جہنم کی آگ کچھ نہیں کر سکی ہوگی، تم ایزیلی پہچان لو گے۔ فرمایا فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، وہ جائیں گے اور ایک خلق کثیر کو جہنم سے نکال لائیں گے۔ بہت بڑی تعداد میں اللہ کی مخلوق کو، ایمان والوں کو نکال لائیں گے، لیکن ہوگا کیا؟ قد اخذت النار الى نصف ساقی والى رکبتئی، اب اتنی دیر ہو چکی ہوگی کہ جہنم کی آگ ان کے جسموں کو نصف پنڈلی تک یا گھٹنوں تک جلا چکی ہوگی۔ یہ نیچے والا دھڑ، گھٹنوں سے نیچے والا، یہ آدھی پنڈلی تک یہ جل چکا ہوگا، اوپر والا حصہ سلامت ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا ثم یقولون، پھر وہ کہیں گے ربنا ما بقی فیہا احد ممن امرتنا بہ، اللہ جن کا تو نے ہمیں حکم دیا ہے ہم سبھی کو نکال لائے، ہماری پہچان کا کوئی بندہ اب جہنم میں ہے ہی کوئی نہیں۔ جن کو ہم پہچانتے تھے نا یا اللہ، ہمارے ساتھ سحری افطاری کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، حج کرنے والے، ہم سبھی کو نکال لائے۔ فیقول، ارشاد ہوگا ارجعوا، دوبارہ چکر لگا کے آؤ۔ اب تو رحمت کا ایک منظر ہو رہا ہے نا، دوبارہ جاؤ، پلٹ جاؤ۔ فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من خیر فاخرجوا، جس کے دل میں وہاں دیکھو ایک دینار کے برابر خیر ہے، ایمان ہے اس کے دل میں، اس کو نکال لاؤ۔ دل میں ایک دینار کے برابر خیر یا ایمان، اس کو نکال لاؤ۔ فرمایا فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، اب پھر بہت بڑی تعداد میں مخلوق نکال لائیں گے۔ کتنے لوگ ہوں گے جن کے دل میں دینار کے برابر ایمان ہوگا؟ اب جنتی ایمان والے ان کو بھی نکال لائیں گے۔ ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا، پھر عرض کریں گے اے ہمارے رب، لم نذر فیہا احدا ممن امرتنا، اللہ جو تو نے حکم دیا ہے ہم نے اس صفت کے مطابق کوئی بندہ جہنم میں چھوڑا ہی نہیں۔ جس کے دل میں بھی ایک دینار کے برابر ایمان تھا، خیر تھی، ہم نکال لائے۔ ارشاد ہوگا، اللہ فرمائے گا ثم یقول، اللہ فرمائے گا ارجعوا، ایک چکر اور لگا کے آؤ۔ آئے ہائے، ایک چکر اور لگا کے آؤ۔ فمن وجدتم فی قلبہ مثقال نصف دینار من خیر فاخرجوا، جاؤ چکر لگا کے آؤ۔ اب دیکھو، ایک نظر ڈالو، جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر بھی خیر یا ایمان ہے اس کو بھی نکال لاؤ۔ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، لیجیے اب پھر وہ بہت بڑی تعداد میں مخلوق کو نکال لائیں گے۔ ثُمَّ يَقُولُونَ، نکال کے آ کے پھر عرض کریں گے رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا أَحَدًا، اللہ جس کا تو نے کہا سبھی کو نکال لائے، جو اس معیار پہ پورا اترا ہم نے نکال لیا، کوئی بندہ اس معیار کا نہیں چھوڑا۔ ثم یقول، پھر اللہ فرمائے گا ارجعوا، چلو ایک آخری چکر اور لگا آؤ۔ اللہ اب کیا کریں؟
فرمایا فمن وجدتم فی قلبہ مثقال ذرۃ من خیر فاخرجوہ، جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان یا خیر ہے اس کو بھی نکال لو۔ اللہ اکبر۔ پھر جائیں گے میرے عزیزوں، ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، جہنم میں ڈوبنے نہیں دے گا یہ ایمان۔ ایمان کی سلامتی کی ضرورت ہے، ذرہ برابر ایمان اس کو بھی نکال لاؤ۔ لیجئے جائیں گے اور فرمایا ایک بہت بڑی تعداد میں پھر ایک مخلوق کو نکال لائیں گے، ثم یقولون، پھر کہیں گے ربنا لم نذر فیہا خیرا، اللہ ہم نے تو اب وہاں پر خیر ایمان نام کی کوئی چیز رہنے ہی نہیں دی۔ اب جہنم کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس میں خیر ہو، اب سارے کیا ہیں؟ برے ہی برے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں، اس موقع پر آ کے کہنے لگے ان لم تصدقونی بہذا الحدیث، یہ حدیث میں تمہیں اللہ کے نبی سے بیان کر رہا ہوں، اگر تمہارا دل نہ مانے اس حدیث کو فقرؤوا ان شئتم، تو پھر تم اگر چاہو تو اللہ کا قرآن پڑھ لو۔ کیا پڑھو؟ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے اللہ اس کو بھی نکال لائے گا۔ فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر کسی کے پاس نیکی ہوگی اللہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا دے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنی جناب سے اللہ بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ لیجئے نکل آئے، اب اللہ کا ارشاد ہوگا، ایک دلچسپ منظر، اب یوں کہہ لیجئے واقعہ اگلے مرحلے میں منتقل ہو رہا ہے۔ مومنوں نے سب کو نکال لیا، فیقول اللہ عز وجل، اب اللہ عز وجل ارشاد فرمائے گا شفاعت الملائکہ، فرشتے سفارش کر چکے، فرشتوں نے شفاعت کر لی، اور وشفع النبیون، میرے سارے نبی بھی شفاعت کر چکے ہیں، وشفع المؤمنون، اور اب سارے ایمان والے بھی سفارش کر چکے ہیں، سبھی نے کر لی، لیکن فرمایا وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اب کوئی باقی نہیں بچا، اب باقی ہے تو ارحم الراحمین باقی رہ گیا ہے۔ اب تو پھر اس کی شایان شان ہی فیصلے ہوں گے نا۔ پہلے جو تھے فرشتوں کی سفارش سے، نبیوں کی سفارش سے، ایمان والوں کی سفارش سے آ گئے، اب ارحم الراحمین کیا کرے گا؟ سنیے پھر ذرا، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ، اللہ سبحانہ و تعالی اپنا عزت و جلال والا، اپنا کرم والا، اپنی شایان شان اپنا ہاتھ مبارک جہنم میں ڈالے گا اور ایک مٹھی جہنم میں سے جہنمیوں کی نکال لے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ نہ وہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں خیال آیا، وہ اسی وقت ہوگا جو ہوگا، جہنم میں سے ایک مٹھی نکال لے گا۔ فرمایا فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ قَدْ عَادُوا هُمَمًا، فرمایا یہ جو اللہ کی مٹھی میں آئیں گے نا، یہ سارے وہ ہوں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی نیکی کی ہی نہیں تھی، اور اب تک یہ جل کر کوئلے بن چکے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو ہم بیان ہی کر سکتے ہیں، پڑھ ہی سکتے ہیں، سن ہی سکتے ہیں، ایمان ہو تو دل کی تاروں کو ایمان ہلاتا ہے۔ یار جہنم میں جا کر کوئلہ بن چکے ہوں گے، یہاں کی آگ منٹ تو دور کی بات ہے، چند سیکنڈ برداشت نہیں ہوتی، اس آگ کا کیا بنے گا؟ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو نکالے گا، اور یہ جب نکلیں گے نا تو یہ کوئلہ بن چکے ہوں گے۔ فرمایا فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ، اب ان کو جنت کے دھانوں پر، باہر کے ایریے میں، سراؤنڈنگ میں بہنے والی نہر کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا۔ اللہ وہ مٹھی نکالے گا، یہ کوئلے ہیں سارے کے سارے، اب ان کو ڈال دیا جائے گا اس نہر میں،
یقال لہ نہر الحیاء، اس کو کہتے ہیں نہر الحیات، وہ نہر حیات ہے۔ اب اس نہر حیات میں ان کو ڈالا جائے گا۔ فرمایا فیخرجون کما تخرج الحبۃ فی حمیل السیل، آپ نے فرمایا اب یہ اس طرح نکلیں گے جس طرح کسی بہتے ہوئے پانی کے اندر دانے نکلتے ہیں۔ کس طرح نکلیں گے؟ فرمایا الا ترونها تكون الى الحجر او الى الشجر ما يكون الى الشمس اسيفر واخيدر وما يكون منها الى الظل يكون ابيض۔ فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جس وقت پانی بہ رہا ہوتا ہے کسی نالے میں، کسی ندی میں، کسی کھالے میں، کسی نہر میں، اب اس پانی کے اندر وہ جو گھاس اگتی ہے یا خود روز جھاڑیاں اگتی ہیں، فرمایا جس کا رخ ہوتا ہے نا سورج کی طرف، وہ یا ہو جاتی ہے سبز یا ہو جاتی ہے زرد، اور جو ہوتی ہے سائے میں وہ کیا ہوتی ہے؟ سفید۔ جب یہ والی بات سنی نا صحابہ کرام نے تو کہنے لگے یا رسول اللہ کأنک کنت ترعی بالبادیہ، اللہ کے نبی جی لگتا ہے آپ جنگلوں میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، آپ تو اس طرح منظر کشی فرما رہے ہیں، یہ منظر کشی تو جنگل سے واقف بندہ ہی بتا سکتا ہے۔ تو فرمایا اب وہ اس نہر حیات میں اس طرح سے اگیں گے۔ پھر فرمایا فَيَخْرُجُونَ كَاللُّؤْلُؤِ، اب وہ اس نہر حیات سے نکلیں گے اس طرح جس طرح موتی ہوا کرتے ہیں، موتیوں کی طرح نکلیں گے۔ سبحان اللہ۔ فی رقابہم الخواتم، ان کی گردنوں پر مہریں لگا دی جائیں گی، گردنوں پر مہریں ہوں گی۔ یعرفہم اہل الجنہ، جس وقت وہ جنت میں جائیں گے نا تو سارے جنتی ان کو پہچانیں گے، اور پہچان کے پتہ کیا کہیں گے؟ سنیے میرے عزیزوں، کہیں گے ہؤلاء عتقاء اللہ، کسی کو کسی نے جہنم سے نکالا، کسی کو کسی نے، یہ وہ خوش نصیب ہے جن کو خود اللہ نے جہنم سے نکالا ہے، یہ اللہ کے آزاد کردہ جنتی ہیں۔ الذین ادخلہم اللہ الجنہ بغیر عمل عملوا، انہوں نے کوئی عمل کیا ہی نہیں تھا اور اللہ نے خود اپنی رحمت خاص سے بذات خود ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا۔ ولا خیر قدموا، انہوں نے کوئی نیکی آگے نہ بھیجی۔ اب یہ سارا منظر ثم یقول، اب آخر میں اللہ فرمائے گا ادخلوا الجنہ، چلو بھئی اب جنت میں چلے جاؤ۔ کوئلے تھے نا پہلے، اب نہر حیات میں غسل ہو گیا، اب موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں، چہرے چمک رہے ہیں، اور جنتیوں کے مناظر اس کے اندر وہ ڈھل چکے ہیں جنتیوں کی شکل و صورت میں۔ رحمان فرمائے گا، ارحم الراحمین فرمائے گا چلو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فما رأیتموہ فہو لکم، تمہیں جنت میں جو نظر آئے وہ تمہارا ہی ہے، جو محل نظر آئے، جو باغ نظر آئے، جو تمہیں وہاں پر ٹاؤن نظر آئے، کبھی موقع بنا تو بتاؤں گا، آخری جنتی کو اللہ 11 دنیاوں کے برابر جنت الاٹ کرے گا۔ کتنی وسیع ہے ہمارے رب کی جنت۔ تو یہ آخری جنتی جو کوئلے بن چکے ہوں گے، ان کے بعد کے بھی کچھ مناظر ہیں، تو فرمایا اب ان کو داخل کرے گا اور فرمائے گا چلو داخل ہو جاؤ، جنت کی جس چیز پہ تمہاری نظر پڑے گی وہ تمہاری ہوگی۔ شہنشاہ عالم کا کیا شہنشاہی فرمان ہوگا۔ پھر فرمایا فیقولون، اب وہ کہیں گے ربنا اعطیتنا ما لم تؤت احدا من العالمین، واہ میرے اللہ تیری عظمتوں کی کیا بات ہے، تیری شانوں کی کیا بات ہے۔ یہ آخر میں جو کوئلے بن کر آئے کہیں گے اللہ تو نے تو ہمیں جنت میں اتنا کچھ دے دیا، اتنا کچھ تو نے جہان میں سے کسی کو دیا ہی نہیں ہے۔ آئے ہائے ہائے، وہ جب بات ہوئی نا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آخری جنتی کو 11 دنیاؤں کے برابر، کہا اللہ اگر آخری کو یہ ملے گا تو پہلے والوں کو کیا ملے گا؟ فرمایا موسیٰ وہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، وہ تو کسی کان نے سنا ہی نہیں ہے، اس کا تو کسی کے دل میں خیال بھی نہیں آیا، تو آخریوں کو یہ کچھ مل رہا ہے۔ یہ خود کہہ رہے ہیں اللہ اتنا کچھ دے دیا، تو نے جہان والوں میں سے کسی کو بھی اتنا نہیں دیا جتنا ہمیں دے دیا ہے، جس چیز میں نظر پڑ رہی ہے وہ ہماری ہے۔ فیقول، اللہ فرمائے گا ابھی رکو، لکم عندی افضل من ھذا، ابھی تو تمہارے لیے اس سے بھی افضل میرے پاس ایک چیز ہے۔
ابھی اس سے بھی افضل ایک چیز ہے، اللہ وہ کیا کہیں گے، یا ربنا ای شیء افضل من ھذا، اے ہمارے رب اس سے افضل کوئی چیز بھی ہے؟ اب جہنم سے نکل آئے، کہاں وہ جل رہے تھے، کوئلے بنے ہوئے تھے، اب نہر حیات کے اندر غسل کر کے جنت میں آ گئے، اور جس چیز میں نظر پڑی وہ ہماری بن گئی، اب اس سے افضل کیا ہوگا؟ سنو میرے عزیزو، فیقول، اللہ فرمائے گا، رضایا فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، وہ ہے میری رضا، وہ ہے میری رضا، وہ ہے میرا تم سے راضی ہونا، اور سنو آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، یہ آخری فرمان ہوگا۔ اور بعض حدیث میں آتا ہے جب جنتی یہ فرمان سنیں گے نا، ان کو پھر اتنی خوشی ہوگی کہ وہ جنت کی نعمتیں تک بھول جائیں گے۔ یہ ہے میرے عزیزو، اس لمبی حدیث کے اندر ذکر ہے اس بات کا، شفاعت برحق ہے، مومن اپنی مرضی سے سفارش نہیں کریں گے کہ چلو جاتے جاتے فلاں کو بھی ساتھ لے لو، فلاں کو بھی، ایسا نہیں ہوگا۔ جنت میں چلے جائیں گے، پھر وہاں سے اجازت ملے گی، ہاں بھائی تم نے کراس کر لیا، اب جاؤ جہنم کے چکر لگا کے آؤ، جو جو وہاں پر ایمان والے ہیں ان کو لے کے آؤ۔ آخر میں رب العالمین بھی پھر ان لوگوں کو جن کے پاس عمل نہیں، جنہوں نے کوئی نیکی زندگی میں نہ کی ہوگی، ان کو بھی اللہ نکال لے گا۔ ضرورت ہے ایمان کی، اور ضرورت ہے اس بات کی ہم یہ کوشش کریں کہ اللہ ہمیں پہلے مرحلے میں جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل کر لے۔ اور وہ پتہ کون ہوں گے؟ جن کا نہ حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اما بعد، ایک تو میرے پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، گزشتہ جمعے بھی میں نے ہلکا سا ذکر کیا تھا ترکی اور شام میں آنے والا زلزلہ، کہ جس سے بڑی تعداد کے اندر انسان متاثر ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ دنیا بھر سے الحمدللہ لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان کا اعزاز ہے۔ آپ نے یہ خبر پڑھی ہوگی کہ ایک پاکستانی ترکی کے سفارت خانے میں آتا ہے اور بغیر اپنی شناخت ظاہر کیے ان کے لیے بہت بڑی مقدار کے اندر تعاون کا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کی ہے، اور یہ پاکستان ہے الحمدللہ آپ کا میرا پیارا پاکستان، کہ آج یہ بڑی مشکلات سے دوچار ہے۔ آئے روز اس کو ختم کرنے کی سازشیں، کوششیں، بد امنی پھیلانے کی کوششیں، پشاور کے اندر دھماکہ، جگہ جگہ مسائل، یہ مہنگائی کا جن ہے قابو میں نہیں آ رہا، IMF کی شرائط بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس تناظر کے اندر ہم سب کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم پاکستان کا جو پیغام ہے، اس کے بننے کا پیغام کیا تھا اس وقت امت مسلمہ کا، اس خطے کی امت مسلمہ کا نعرہ، کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ، اس کے نام پر الاٹ ہونے والا یہ ملک بدقسمتی سے ابھی تک جسمانی طور پر تو آزادی حاصل کر چکا ہے، لیکن ذہنی طور پر، سیاسی طور پر ابھی انہی کا غلام ہے۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ملک کو یہ آزادی بھی نصیب فرما دے۔ اور یہاں پر جو سلسلے چل رہے ہیں آپ کے سامنے، ایک طرف فساد ہے، بد امنی ہے، اور اللہ معاف فرمائے کئی ایک چیزیں ہیں، دوسری طرف سیاسی جماعتوں کا آپس کے اندر ٹکراؤ اور ایک دوسرے کو
جناب نیچے کرنا، ڈاؤن کرنا اور اس طرح کے معاملات اور مسائل چل رہے ہیں، یہ کسی طرح سے بھی پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے وطن کو صالح قیادت نصیب فرمائے۔ یا اللہ اس وطن کو صالح قیادت نصیب فرما جو اس کو باقی عروج کی طرف لے کر چلے، اور اللہ تیرے دشمنوں کے جتنے عزائم ہیں ان سب کو یا اللہ خاک میں ملا دے۔ یاد رکھو میرے عزیزوں، پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو ہم ہیں، وگرنہ انڈیا میں مسلمانوں کا حال دیکھ لیجئے۔ اللہ کا شکر ہے اس پاکستان میں ہم جیسے چاہیں پوری مذہبی آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس ملک پر ہمیشہ اور اس ملک کے باسیوں پر ہمیشہ اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے۔ انشاءاللہ العزیز 19 فروری، آج کتنی تاریخ ہے؟ 17، کل ہے 18 اور پرسوں ہے 19 تاریخ کو انشاءاللہ العزیز اپنے ادارے کی سالانہ تقریب ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ 16 طالب علم وہ ہیں جنہوں نے حدیث کی عظیم کتاب مشکات شریف سبقاً پڑھ کر مکمل کی ہے۔ اب ان کا شمار علماء میں ہوتا ہے الحمدللہ۔ یہ آپ کے ادارے میں یہ سارا تعلیم کا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ۔ اور 16 طالب علم حفظ کے وہ ہیں جنہوں نے الحمدللہ سالانہ امتحان کے اندر پوزیشنیں حاصل کی ہیں وفاق المدارس میں، اور اسی طرح سے 11 طالب علم الحمدللہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب مکمل حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو میرے عزیزوں، ان خوش نصیب طلبہ کرام ان کے اعزاز میں یہ تقریب ہونے جا رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے ہر سال یہ تقریب ہوتی ہے۔ ملک کے ماشاءاللہ مایہ ناز قرۂ کرام تشریف لاتے ہیں۔ نماز مغرب سے انشاءاللہ اس کا سلسلہ بغیر کسی تاخیر کے تعطل کے شروع ہوگا۔ نماز مغرب کے فوراً بعد ایک تلاوت ہوگی، اور اس کے فوراً بعد شیخ الحدیث مولانا رمضان سلفی صاحب ان کا انشاءاللہ تعالی مشکات پر درس حدیث ہوگا، حدیث پر درس حدیث ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے اتوار کو نماز مغرب یہاں پر ادا فرمائیں۔ پھر عشاء کے فوری بعد محترم قاری سعید اللہ سعید صاحب کی تلاوت ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی اگلا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ خطاب ہوں گے محترم جناب فضیلت الشیخ قاری شیخ یعقوب صاحب، محترم جناب استاد نصر جاوید صاحب، اور اس کے بعد قاری عبدالسلام عزیزی صاحب۔ اسی طرح ہمارے ملک کا ایک خوبصورت نام ہے سید انوار الحسن شاہ صاحب، ان کی انشاءاللہ تعالی تلاوت ہے۔ اور اسی طرح مصر کے قرۂ کرام بھی پہلی بار ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں الحمدللہ۔ محترم جناب ڈاکٹر اسامہ الہواری صاحب جو کہ جامعۃ الازہر کے اندر ہوتے ہیں، وہاں کے لیکچرار ہیں اور وہاں پر ماشاءاللہ استاذ ہیں، اور اسی طرح دوسرے ہیں قاری محمود النجار صاحب، محمود کمال النجار۔ تو آپ سب سے گزارش ہے آپ اللہ کے لیے وقت نکالیے، ان بچوں کے حوصلہ افزائی کے لیے آپ تشریف لائیے۔ دیکھیے میرے عزیزوں، ہمارے بچے ہوتے ہیں، دنیا کے فنکشن ہوتے ہیں، ہم کتنا وقت نکالتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، یہ اللہ کے دین کا کام ہے، یہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہے۔ تو میری آپ سب سے بہت والہانہ اور پرجوش گزارش ہے کہ انشاءاللہ العزیز اتوار کو آپ سب کوشش کر کے خود بھی بچوں کو بھی لے کے آئیں، خواتین کو لائیں، بچوں کو شوق پیدا ہو، احباب کو لے کے آئیں، دوستوں کو لے کر آئیں، تاکہ سبھی سنیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اپنے سینوں کو قرآن کے نور سے منور کریں۔ میں امید رکھوں گا انشاءاللہ آپ سب سے کہ آپ انشاءاللہ ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ تھوڑی آواز آئی ہے، مزہ نہیں آیا؟ ابھی بھی تھوڑی ہے؟ ہاں، اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سب نے بڑے پیار سے قرآن کی محبت میں آپ نے آنا ہے، یہ آپ قرآن کی محبتیں دیتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ قرآن کے لیے دی ہوئی محبتیں کبھی رائے گا نہیں جائیں گی۔ میرے عزیزوں، زندگی کا کیا پتہ ہے؟ لو اتفاق ہے کل ہی نماز مغرب کا وقت تھا، بھائی ملے، مجھے پوچھتے ہیں، یہ صابر بھائی ہوتے تھے باہر ماسٹر برگر والے، مجھے نہیں پتا، کہنے لگے آپ کو پتا ان کا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں وہ فوت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ، میں نے کہا یار پتہ ہی نہیں۔ کہتے بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے اٹیک ہوا، فوت ہو گئے، ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ، کوئی بزرگی نہیں، کچھ نہیں۔ تو یہ ہے زندگی، کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جانی ہے، یہ دیا ہوا وقت کام آئے گا۔ تو قرآن سے، اہل قرآن سے محبت، انشاءاللہ قرآن والا اس محبت کی لاج ضرور رکھے گا۔
انشاءاللہ۔ لہذا آپ سب بڑے پیار سے، محبت سے، قرآن کی محبت سے سرشار ہو کر اتوار کو ضرور تشریف لائیں اور قرآن کرام کی تلاوتیں سنیں، علماء کرام کے بیانات سماعت فرمائیں۔ اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔